اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز حاضرین محفل، آج کی یہ بابرکت اور پرنور محفل بسلسلہ جشن سرور کونین تحفہ بحضور سید عالم نور مجسم حضور سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں سجائی گئی ہے۔ عرس پاک کی محفل جناب فدائے مصطفیٰ منظور نظر خلیفہ خاص جناب محمد احسان چشتی نظامی قادری قلندری کے گھر میں انعقاد پذیر ہے، اور ہمارے نہایت ہی واجب الاحترام سید الفقراء خواجہ خواجگاں وارث چشتیہ مرشد ماں سلطان من جناب الحاج حضور سائیں فریاد احمد آفتاب سلسلہ چشتیہ نظامیہ قادریہ قلندریہ بھی تشریف فرما ہیں۔ چند ہی لمحوں میں آپ کی آمد ہوا چاہتی ہے۔ آج کی اس بابرکت محفل کا آغاز حسب دستور کلام الہی یعنی تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، جس کے لیے دعوت دیتے ہیں جناب محترم و مکرم زینت القرآ جناب سید رفیق حسین شاہ صاحب کو، وہ سٹیج پہ تشریف لائیں۔ حیدری حیدری حق فرید حق فرید بسم اللہ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم
ليخرجكم من الظلمات هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم درود و سلام پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ چند اشعار خدایا عشق محمد میں وہ مقام آئے کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے مل کر پڑھیں خدایا عشق محمد میں وہ مقام آئے کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے میرا گدا میرا نوکر میرا غلام آئے دعا کریں کہ مدینے سے یہ پیغام آئے دعا کریں کہ مدینے سے یہ پیغام آئے کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے اور غلام بن کے مدینے میں آج تک جو گیا غلام بن کے مدینے میں آج تک جو گیا
کبھی یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ناکام آئے، کبھی یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ناکام آئے، کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے۔ اور اس کلام کا آخری شعر ہے کہ میری حیات کے لمحے یوں بسر ہو رفیع، کبھی درود لبوں پر کبھی سلام آئے، کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے۔ خدایا عشق محمد میں وہ مقام آئے، کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آیا۔ عشق محمد میں وہ مقام آئے کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے۔ خدا کرے کہ یہ جان یوں بھی تو جانی ہے، تو دعا کرتے ہیں کہ جان حضور پر نور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جائے، اور رب تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ ہماری نس نس میں عشق حضور سما جائے، تاکہ یہ روح یہ جسم اس دنیا میں کیا آخرت میں بھی فلاح پا جائے، کہ ہم عشق محمد میں ہی مریں، اس دنیا سے جائیں، تاکہ روز قیامت سرکار کے دامان رحمت سے وابستہ ہو کر اٹھیں، اور آپ کے جھنڈے تلے ہمیشہ اور ابدی طور پہ جو زندگی ہے وہ گزاریں۔ دوستو، عشق محمد ایک ایسا انمول تحفہ ہے جو کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ تو آج کی اس محفل کی وساطت سے یہی عرض کروں گا کہ درود پاک زیادہ سے زیادہ ورد زبان رکھیں اور شامل حال رکھیں، حضور کی محبت میں حاضر ہو کے اس محفل میں تشریف رکھیں، تاکہ خدائے بزرگ و برتر ہمارا آنا جانا بیٹھنا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ سرکار کا عشق ایک ایسا بحر بے کنار ہے جس میں ڈوبنے والا کبھی بھی کنارے کی خواہش نہیں رکھتا، اور اسی عشق رسول پہ حالانکہ اس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، ازل سے لے کر اب تک کتنی ہی جانے، کتنے ہی دیوانے، کتنے سرکار کے نام لیوا آپ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، کتابیں بھر گئیں، کلام ختم ہو گئے، لوگ اتنی عمریں سرکار کی محبت میں لکھتے بولتے گاتے سناتے یہاں سے چلے گئے، لیکن اس بحر بے کنار کا کنارہ کوئی نصیب نہ ہوا۔ تو اسی عشق رسول میں آج ہم نے دعوت دی ہے جناب خطیب شیریں بیان جناب عبدالحمید شمس صاحب کو کہ وہ عشق رسول پہ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ خدا تعالی ہماری بصیرت سمجھ بوجھ میں اضافہ فرمائے۔
جناب عبد المجید شمس صاحب. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء ونشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک. حیدری حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید. تمام حضرات تشریف رکھیں. نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات اس ہستی پہ درود و سلام پڑھیں جس ہستی کی سفارش پہ اللہ کریم آپ کو جنت میں لے کر جائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اے شاہ خوباں اے جان جانا اے شاہ خوباں اے جان جانا اے شاہ خوباں. میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے نعت سن لی ہے تو شاید اس لیے آپ کے چہروں پہ خاموشی ہے. چلیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے تمام تعریفیں، بے حد درود و سلام تاجدار انبیاء سرور کونین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ بعد از حمد و سلام انتہائی قابل قدر قابل صد احترام آج کی اس بابرکت کے خصوصی مہمان ذی وقار پیر قبلہ سید پیر قبلہ سائیں فریاد حسین شاہ صاحب چشتی مدد اللہ العالیہ آپ اپنی مسند پہ جلوہ فرما ہیں اور انتہائی مبارک بات کے مستحق ہیں. ہمارے اس محلہ کی عزیز ہمارے شخصیت معزز محمد احسان صاحب جنہیں آج خلافت سے نوازا گیا. اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال محمد احسان صاحب کو اپنے پیر و مرشد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات ذی وقار جو قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھی اس کا ترجمہ سن لیں، مختصر گفتگو ہوگی. ارشاد باری تعالی ہے من یہد اللہ فہو المہتد. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نواز دیتا ہے.
وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور اللہ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اسے اپنے ولیوں سے اور مرشد کریم سے دور رکھتا ہے، نہ اسے ولی کی نسبت نصیب ہوتی ہے اور نہ ہی اسے مرشد کریم کی نظر نصیب ہوتی ہے۔ انتہائی بابرکت اور خوش قسمت لوگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے کسی اللہ والے کا دامن مضبوطی سے تھام رکھا ہو۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ کی خلافت کا مسئلہ سامنے آیا، کچھ لوگ سیدنا امیر معاویہ کے حق میں تھے، کچھ حضرت امام حسن علیہ السلام کے حق میں تھے۔ ایک صحابی رسول کاتب وحی ہیں تو دوسرے وہ شہزادہ ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا ہے۔ اکثر آپ الفاظ سنتے ہیں لیلا مجنوں کی داستانیں، تو یہ کوئی کہاوت نہیں۔ مجنوں جسے قیس جس کا نام تھا یہ اسی زمانے کا رہنے والا تھا۔ مجنوں قیس اسی زمانے کا رہنے والا تھا۔ امام حسن علیہ السلام اپنی سواری پہ جا رہے تھے تو رستے میں مجنوں سے ملاقات ہوئی۔ مجنوں نے اپنی سواری کو روکا اور کہا حضور مجھے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیں۔ امام حسن علیہ السلام نے مجنوں کو اپنے گھوڑے کے پشت پہ اپنے پیچھے بٹھایا تو مجنوں نے سیدنا امام حسن علیہ السلام کو یوں جبھی ڈالا۔ علماء مجنوں کا جب نام لیتے ہیں تو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کے نبی کے شہزادہ کے جسم کے ساتھ اپنا جسم مس کیا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا مجنوں ذرا یہ تو بتا تو بھی کوئی اپنی رائے دے دے، خلافت کا مستحق میں ہوں یا معاویہ ہے؟ جب یہ بات مجنوں نے سنی تو کہنے لگا میں جب جواب دوں گا تو حضور آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ فرمایا نہیں، میں نے تم سے پوچھا ہے، رائے لیے، کوئی ناراضگی والی بات نہیں۔ تو مجنوں نے کہا اگر مجھ سے پوچھو تو نہ خلافت کا حقدار معاویہ ہے نہ آپ ہیں، خلافت کی حقدار لیلا ہے۔ گویا کائنات کے آخری گوشے تک جس بندے نے دنیا میں آنا ہے اسے بتایا جا رہا ہے جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اسی کے تذکرے کیا کرتا ہے۔ الحمدللہ آپ کو محبت اور ہستیوں سے ہے کہ جن ہستیوں کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں بھی ہے۔ کائنات کی ہدایت کے لیے اللہ کریم نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ کئی پیغمبروں پہ کتابوں کا نزول بھی ہوا اور کئی پیغمبر ایسے تھے جو موجودہ کتاب کو لے کر اگلی امت کی طرف چلتے تھے۔ اور اس سلسلے کی آخری کڑی آقا کریم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس طرح کوئی پختہ عمارت تیار کرتا ہے، بہترین اینٹوں سے مزین بلڈنگ تیار ہو جائے اور اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی جائے، ہر دیکھنے والا یہی کہے گا کہ عمارت مکمل ہے مگر یہ اینٹ کی جگہ کیوں خالی ہے؟ تو سن لو کہ وہ اینٹ میں ہوں، نبیوں کی عمارت کو میں مکمل کرنے والا ہوں۔ گویا میرے آنے سے اس عمارت کا حسن اور زیادہ مکمل ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو کائنات کے لیے نمونہ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین پر ہیں تو 2 وزیر میرے آسمانوں پر ہیں۔ یاد رکھیں جس زمین کے کونے تک حکومت کا کنٹرول ہو، وزیروں کی پہنچ وہاں تک ہوتی ہے۔
پاکستانی وزیر بنگلہ دیش، برما، سعودیہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اس کی حدود پاکستان کی سرزمین کے کونے کونے تک ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین پر ہیں، 2 آسمان پر ہیں، گویا کائنات کو بتایا جا رہا ہے کہ میں وہ محمد مصطفیٰ ہوں جس کی حکومت زمین والوں پر بھی ہے، آسمانوں والوں پر بھی ہے۔ اب اتنی بڑی حکومت کا مالک دم رخصت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرماتے ہیں؟ علی میں دنیا سے جا رہا ایک شخص ہوگا، ایک شخص کرن کا رہنے والا، سوڈان کا رہنے والا، نام اس کا اویس ہوگا، اس سے میرا سلام کہنا، میری امت کی بخشش کی دعا کرنا۔ نبی ولی سے دعا کروانے کے لیے ایک ولی کو پیغام دے رہا ہے۔ توجہ، پہلے پارے کی آیت، انسان نہیں بنا، اللہ نے فرشتوں کو اکٹھا کیا۔ یہ خلافت کوئی معمولی بات نہ سمجھنا کہ ایک بندے کے سر پہ دستار رکھ دی گئی، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی عنایت ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں جیسی مخلوق سے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یاد کر اس وقت کو جب رب کبیر نے فرشتوں سے کہا میں زمین کے اوپر اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ، یا اللہ ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب رب کبیر بغیر خلافت کے نظام پہلے بھی چلا رہا تھا، پھر بھی چلا سکتا تھا، مگر خلیفہ اس لیے بنایا کہ میرے نبی کی امت کے اندر یہ دستور رائج ہو جائے کہ نظام چلانے کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، لوگوں تک ہدایت کی بات پہنچانے کے لیے خلیفے کو چن لینا یہ اللہ کریم کی سنت ہے، یہ اللہ کریم کی سنت ہے۔ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی المرتضیٰ کا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام سنتے ہیں، حضرت امیر المومنین عمر فاروق کا زمانہ تھا، پیغام سنا، یہ نہیں کہا کہ مجھ سے عظیم تھے میرے نبی، بلکہ سیدنا اویس کرنی نے اللہ کے نبی کے حکم کی تعمیل کی، سر رب کی بارگاہ میں سجدے میں جھکا دیا اور حضور کی امت کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، حضور کی امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ جب ہم ولیوں کے سردار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پڑھتے ہیں تو آپ کے ساتھ 2 ساتھی اور تھے، بچپنے کا زمانہ تھا کہ علم کے حصول کے لیے نکلتے ہیں، دمشق کی طرف جانا ہے بغداد سے، 3 طالب علم اکٹھے ہو گئے، توجہ 3 طالب علم اکٹھے ہو گئے، ایک کہتا ہے فلاں بہت بڑے عالم ہیں، میں جا کے ان سے ایسے ایسے سوال کروں گا کہ ان کو عاجز کر دوں گا، دوسرا کہتا ہے میں نے بہت زیادہ سوالات سوچ رکھے ہیں، بوچھاڑ کر دوں گا سوالوں کی، ان کو عاجز کر دوں گا۔ سیدنا غوث اعظم نے فرمایا میں تو اس نیت سے جا رہا ہوں کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ سے میں کچھ حاصل کر لوں گا۔ پھر تاریخ اسلام کہتی ہے کہ دونوں بالکل ہنجار نکلے اور غوث اعظم کو اللہ نے وہ مرتبہ عطا کیا کہ خود غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ولی نہیں ہو سکتا جس کی گردن کے اوپر میرا قدم نہ ہو۔ غائبانہ عزت و احترام کی تھی اللہ کے ولی کی۔ قرآن مجید کے اندر جب ہم سورہ نمل کی تلاوت کرتے ہیں 19ویں پارے کی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلیفہ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بلقیس کا تخت چاہیے، 1000 ٹن وزنی، سینکڑوں کلومیٹر دور، کتنے اس کے اوپر محافظ ہیں۔ آصف بن برخیہ جو آپ کے وزیر تھے، انہوں نے اسی بات پہ آپ کو منا لیا کہ حضور آپ آنکھ بند کریں، قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت حاضر ہوگا۔
صرف کیا تھا، کیا آپ اٹھ کے گئے؟ نہیں، آپ نے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے نظر کی، گویا جہاں بھی اللہ کے ولی کی نظر پڑ جائے اللہ کے ولی کا وہ کام اللہ کر دیا کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب کبھی اپنے مرشد کریم کے اندر تم کوئی ایسا کام دیکھو جو تمہیں اچھا نہ لگے، قبلہ پیر صاحب موجود ہے، آپ مریدین ہیں، کئی بار شیطان حملہ کرتا ہے، اس رستے کے مسافروں کو بڑی تکلیفیں کاٹنی پڑتی ہیں، یاد رکھنا بڑی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، امیر المومنین تقوی کی بڑی اہمیت ہے، تقوی کے بارے میں قرآن کے اندر بڑے ذکر ہے، تقوی ہے کیا؟ فرمایا کیا کبھی تیرا گزر ایسے راستے سے ہوا جو راستہ خاردار ہو، دونوں طرف جھاڑیاں ہو، تنگ راستہ ہو؟ امیر المومنین کئی بار گزرا ہوں، کیا کرتے ہو وہاں پہ؟ کہا جب گزرتا ہوں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں، دامن کو اکٹھا کر لیتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کوئی کانٹا میرے جسم میں الجھ جائے۔ فرمایا یہی تقوی ہے، اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچا لے تو تقوی کی منزل پا لے۔ مریدین کے لیے یہ منزل بڑی کٹھن ہوتی ہے، شیطان حملہ آور ہوتے ہیں، پیر کے بارے میں بغاوت بھی اکساتے ہیں۔ علماء اسلاف فرماتے ہیں کہ جب کبھی مرشد کریم کے اندر کوئی ایسی بات دیکھ لو جو تمہیں شریعت کے خلاف نظر آئے تو خبردار خبردار اس آزمائش کی گھڑی میں فیل نہ ہو جانا۔ یہ مرشد کا رب کا معاملہ ہے، مرشد مریدوں کو اس طرح نظر آتا ہے جتنا مرید کا مرشد کے بارے میں ایمان ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کبھی کوئی ایسا مسئلہ سامنے آ جائے اس کو شیطان کی چال سمجھ کے ایک طرف رکھ دینا اور مرشد کی پیروی میں لگے رہنا۔ جب مرشد کی پیروی میں آپ لگے رہیں گے تو آپ کے لیے منزل آسان ہو جائے گی۔ سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ علیہ مجذوب تھے، مجذوب اللہ کے ولی کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں بظاہر دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ان کے ہوش نہیں، اس کیفیت میں انہیں اللہ کی اتنی معرفت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کی اتنی معرفت نصیب ہو جاتی ہے کہ دنیا سے ان کا ہر قسم کا تعلق کٹ جاتا ہے۔ اس صورت میں نماز روزے مجذوب پہ فرض نہیں ہوتی، ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ اس کی وہ لائٹ وہ شمع وہ جل پڑتی ہے، اس کا دل نور خدا کا مرکز بن جاتا ہے۔ آپ تشریف فرما ہیں، خلیفہ ہارون رشید بڑی ٹھاٹھ کے ساتھ گزرے، بڑی ٹھاٹھ کے ساتھ، آن بان کے ساتھ فوجی ہیں وہاں پہ ہیں۔ دیکھا تو حضرت بہلول دانا ایک نہر کے کنارے چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہا تھا، جس طرح بچے بناتے ہیں مٹی۔ خلیفہ نے بڑا اکڑ کے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے کہا بابا کیا کر رہے ہیں؟ بابا نے نظر اٹھائی اور کہا کیا کر رہا ہوں نظر نہیں آتا، جنت کے اندر گھر بنا رہا ہوں، خریدنا ہے تو خرید لو۔ اب جو شاہی سواری پہ ہو، محافظ دستے ہو، اس کا جسم اس کا ذہن سب کچھ اکڑ جاتا ہے۔ اللہ کے ولی کی درویش کی بات کا مذاق اڑا چلا گیا۔ کچھ دن گزرے، اسی کی بیوی حضرت زبیدہ، اللہ اس خاتون پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، عراق سے لے کے حجاز مقدس تک، کعبۃ اللہ تک اس نے نہر کھدوائی تھی، عراق سے پانی آتا تھا، حاجی استعمال کرتے تھے، بتاؤ کتنا اجر آیا۔ وہ اس کا گزر ہوا تو حضرت بہلول دانا اسی طرح وہ چھوٹے چھوٹے مٹی کے گھر بنا رہا۔ پوچھتی ہے بابا جی کیا کر رہے ہو؟ فرمایا جنت میں گھر بنا رہا ہوں، خرید رہے تو خرید لو۔ بابا جی کتنی قیمت ہے؟ فرمایا 2 درہم۔ 2 درہم دیے، بابا جی نے گھر گرا دیا، درہم نہر کے اندر بہا دیا۔ رات آئی، خلیفہ ہارون رشید خواب میں دیکھتے اللہ نے جنت عطا، جنت کے اندر گیا، محلات ہیں، ہر محل کی باہر میں پلیٹ لگی،
ایک محلہ اس میں لکھا ہے زبیدہ ھذا بیت زبیدہ، یہ زبیدہ کا گھر ہے۔ بڑا خوش ہوا، دربار میں فرشتے نے روک دیا کہ سائیں یہ تیرا گھر نہیں زبیدہ کا گھر۔ کہنے لگا میں اس کا خامد ہوں۔ کہا یہاں پہ یہ دستور نہیں، جو جتنا کمائے گا وہ اسی کو ملے گا۔ آنکھ کھلی، پریشان ہوا، اپنی بیوی سے یہ سارا تذکرہ چھیڑا۔ زبیدہ نے اس کو ساری داستان بتائی، فوراً نکلا۔ بابا بہلول دانا وہاں پہ بیٹھے، توجہ آخری باتیں، بابا بہلول دانا اسی جگہ پہ کہتے بابا کیا کر رہے ہو؟ فرمایا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ کتنے کا ہے؟ 2 درہم کا۔ بابا مجھے بھی دے دے۔ فرمایا نہیں، اس دن سودا تھا، بن دیکھے گا، آج جنت دیکھ کے آ رہا ہے، آج چاہیے تو آدھی سلطنت میرے حوالے۔ اللہ والے بیٹھے نہروں کے کنارے ہوتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو جنت کے اندر محل عطا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہوتی، قرآن کے اندر ہے کہ خدا جس کو گمراہ کرنا چاہے اسے مرشد کامل کا ساتھ نصیب نہیں کرتا۔ میں اپنی گفتگو کے آخر پہ اتنا ضرور کہوں گا کہ میرے اس محلہ پہ، میں اس محلہ کا خطیب ہوں، اللہ کا خصوصی کرم ہوا۔ میرے عزیز ادھر بیٹھے نعت خان کھاریاں کے، وہ فرما رہے تھے کہ 4 سال پہلے میں قبلہ صاحب کی درگاہ پہ حاضر ہوا، کیا کیفیت تھی، ساری ہی جا رہی تھی۔ انتہائی اللہ کا کرم ہے اس محلے پہ کہ تاجدار ولایت صوفی باصفا سائیں فریاد حسین صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ سب کے گرو مرشد، ہم سب کے ہادی و رہبر یہاں پہ تشریف لائے اور انہوں نے ہمارے عزیز محمد احسان کو خلافت سے نوازا۔ دعا یہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس عزیز کو اپنے مرشد کریم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ساتھی جہاں بھی ہو، جہاں سے بھی آئے ہو، بس جہاں بھی بیٹھو اپنے مرشد کریم کا تصور آنکھوں میں رکھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی صرف تصور مرشد کا آنکھوں میں ہو تو اس کے عوض بندے کی مشکلات دور کر دیا کرتا ہے۔ صرف تصور۔ میرے مرشد کریم فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی تمہیں کوئی تکلیف ہو، سفر دور ہو، سفر دور ہے، تو بیٹا میرے پاس آنے کے لیے زحمت نہ کیا کرو، بس ہمارا تصور کر لیا کرو، ہم پہنچ جایا کرتے ہیں، پہنچ جایا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ بس جتنی دیر تک قبلہ مرشد یہاں پہ ہے، جتنا ہو سکتا ہے فیض حاصل کرو۔ میں بھی اسی نیت سے بیٹھا ہوں آمنے سامنے کہ کب یہ تیر آر پار ہو جائے اور یہ دل بھی روشن ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے اور رب کبیر ہم سب کو اپنے اپنے مرشد خانے کی زیارات سے ہم وقت مستفید کرتا رہے۔ مختصر حاضری تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چند کلمات جو آپ کے سامنے بیان کی ان کو قبول فرما کے ہمارا وسیلہ دارین بنا دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ آمین۔